إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم واجب التکریم حاضرین کرام، دنیا طرح طرح دے انسان ہمیشہ تو چلے آتے، ہن بھی لوگوں کے مسلک اور مذہب مختلف ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے بالکل اللہ تعالیٰ دے قائل ہی نہیں، اسی انہوں نے دہڑیا کہہ دینے منکر کہ کوئی اس دنیا نو بناؤن والا نہیں، آپ پہ ہی چلی آ رہی، آپ پہ چلتی جاندی۔ کچھ ایسے ہیں جڑے اندے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مگر وہ آپ نہیں چلا رہا، انہیں اپنے محبوب اور پیارے بندیاں دے حوالے کرتا، وہی ہوں رزق دیندے ہیں، وہی بیماریاں تو شفا دیندے۔ اس تو اللہ تعالیٰ ہوں صرف اس طرح جی ملک دا ایک نا دستوری حکمران ہوں بھی وہ بڑا انعام لکھا جاتا بھی صدر ہوا، اختیار سارے وزیر اعظم کو، تو اللہ دے رسول علیہ السلام بھی وزیر اعظم ہے، اولیاء اللہ انہوں دے نائب ہے۔ اس تو جو کچھ کر دے کراؤں دے نا یہ نیک بندے کر دے، یہ جو میں اللہ تعالیٰ نے معذلہ تنگ کر دے رہنا لا کرا کرے نہیں ٹھیک۔ اللہ نے وہ بنا دیتے دفتر، انہوں کی طرف رجوع کرو، انہوں کو اپنے کام لاؤ، انہوں شرک کیا جاتا۔ ارے بھی بہت پرانی بیماری ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نالوں بندیاں نوں توڑ دیتا کہ بندیاں نوں اپنے رب نہ کوئی کام نہیں رہا، انہوں نے کتے مولا علی کام دین والا، کتے مولا حسین دیندے، کتے پیر دستگیر دیندہ، اور انہوں وظیفے بنا لے اسم اعظم، توبہ توبہ، جو اللہ رسول اسم اعظم دسے تو انہوں چھڑ کے نا امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ، توبہ۔ ایسے کفر کر تو مشرک لوگ بھی جڑے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب بخش دینے ہیں، انہوں نے نہیں بخشنا۔ انہوں نے جی پٹواری کے اللہ نہ کٹ کے دوجے دن زمین لا دینا نا، میری ساری حکومت دوجے نے دیتی، خدائی میری کھولے اور کہتا ہے اس قبر والا سب کردہ از قبور کوہنا میجو یا حجات، قبراں ٹٹھیاں ہونا دیاں تو اتوں جا کے مراداں منگتے پھر دے۔ پاگل پن دی انتہا کہ زندہ خدا نو چھڑ کے مردیاں کو مدد منگے، ایک انکار ہے اگے شرک ہے۔ کچھ ایسی امتاں بھی ہیں جنہوں نے خدا نو منیا، اقرار کیتا بے اس دنیا کا کوئی مالک ہے، مگر وہ تشبیہ کا شکار ہو گئے۔ اللہ چو کمزوریاں من لیاں جڑیاں انساناں چاہے انہوں کئی بڑی چیتا بھول دیندا، کدی وہ خیال نہیں کرتا، کدی پچھتاوندا بھی ہے، کدی وہ غصے چ ہو کے ایسے کام کر دیندا جڑی بعد شرمندہ ہوندا۔ انہاں انساناں ورگا ہی سمجھ لیا کہ وہ جہدے خامیاں، حتیٰ کہ یہود نصارہ تک دی کتاباں کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے تو بعد پچھتایا، کئی جگہ لکھا، حالانکہ پچھتاؤنا نادانا اور جاہلاں دا کام ہے کہ جنہوں نے پتہ کوئی نہیں کی کرنا، بعد پچھتاؤندے پھر۔ یہ تیسرا گروہ جڑے نا تشبیہ دے قائل ہو گئے کہ بندیاں ورگا ہی خدا نو سمجھ لیا، اور چوتھا ٹولہ صحیح اسلام والیاں دا جڑے رب نو صحیح پہچان دے۔ ارے اللہ تعالیٰ دا مسئلہ کوئی ایسا بھی نہیں جنہوں کسی گٹھے بندہ لا چھڑے تو دا کاروبار ٹھیک چلتا رہے۔ یقین جانو کوئی بندہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا، پاویں وہ سوال دا جواب دے یا نہ دے، انہوں علم ہوئے یا نہ، مگر پہلا کچھ طے کرنا پہندا بھی دنیا کسی نے بنائی ہے، کوئی مالک ہے یا نہیں۔
جی تسی کسی مکان نویں جاؤ تو تھوڑے ذہن سے آؤں پتا کرا مکان کہدا مالک کون ہے، میرے اندر ون چ راضی ہے ناراض ہے، مینو کس شے کی اجازت دینا کہ نہیں، ظاہر بات عقل کی بات، بے وقوف آدمی کسی کے مکان جا کے میں جو مرضی کرنا شروع کرو، ورنہ یہ وہ ذہن چاہتا بھی یہ مالک دریافت کراں اس کو پوچھ لوں۔ تو اس دنیا کے بارے بھی آدمی ہوئے تنہا فرد یا امتاں ہون انہوں دے بارے تسی سمجھنا نا بھی یہ چنگے یا ماڑے، یہ مثال ہے سمجھ لو بے بیج جڑا نا اس تو پتہ لگ جاتا بھی کہڑا درخت ہونا، اگر وہ بیج گندم دا تو گندم دا پودا پیدا ہونا، اگر وہ بیج جو دا جو پیدا۔ اللہ دے بارے جب تک تسی نا وہ دماغ پڑھو اس بندے نے اللہ نے کی سمجھا انہوں تر نہیں وہ زندگی سمجھا ہونی، اگر وہ بدماشیاں کرتا تو انہیں بھی ایسا ہی سمجھ لیا خدا جڑا نا معاذ اللہ اگر وہ رب نے مغفور الرحیم ہے یار انہیں دنیا بنائی انہیں سزا دے کے کچھ نہ کوئی کیڑا وہ دماغ چ بڑھیا جتوں سارا فضول پیا۔ شرک بھی اگر لوگوں نے کیتا تو سمجھا ایڈی وڈی دنیا یار عرش عظیم تو لے کے تحت صراط تک ایتھے ایک ملک نہیں کسی بادشاہ کو سنبھالیا جاتا، وہ صوبے بنا کمشنریاں بنا وہ افسر بنا، یہ ایڈا وڈا جہان کلا خدا کس طرح سنبھال سکے؟ انہوں کی کھوپڑی چ نہ آیا کہ اللہ یہاں کے اندازے تو بہت بڑا ہے۔ اس طرح دنیا کے بادشاہ انہوں نے بنا لیا کہ دنیا کے بادشاہ نے نائب رکھے ہوں، گورنر ہوں، کمشنر ہوں، اتنا ہی خدا کی بادشاہی کتے نہ کتے بیڑا گھر کھویا تدے گمراہ ہو کے مرے۔ اے چار بیماریاں کا علاج آیت ہے جنہوں آیت الکرسی کہہ جانا، جی میں اج تھوڑے سامنے پڑھی سورہ بقرہ دی 255 نمبر والی۔ یہ سارے روگ جڑے اللہ دے بارے چ نا جتوں جتوں کہ ٹھوکر لگی ہے تے برباد ہو گئے لوگ، امتاں غرق ہو گئیاں بدعملیاں کر کے، افراد تباہ ہو گئے، یہ علاج آیت الکرسی ہے۔ اور اس پاروں ہی پاویں شیعہ تے پاویں سنی سب گروہ متفق ہے کہ ایک صحابی بہت سکھا یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ بارے چ سب پارٹیاں کا اتفاق ہے کہ صحابی بہت اچھا اور نیک، مدینے شریف دا بنو خضرت چو، اور یہ انہاں خوش قسمت لوگوں چوں جڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضا بھی ورمی وروہی اجے مکیوں نہیں سی آئے مدینہ، اتھے جا کے مکے جڑے لوگ آپ نے ملے نا اور آپ دے ہاتھ سے بیعت کی تھی، انہاں چوں کچھ ایسے بندے جڑے پہلی باری ملے وہ 6 بندے، اگلی باری 12 ملے، پھر 72 کے قریب آدمی ملے 2 عورتوں۔ یہ لوگ جنہوں نے بیعت مینا دے اندر کی تھی رب لے جائے تو اتنے ہن بھی ہے ٹوٹی پجی، پتہ نہیں کیوں نہیں حکومت نے وہ توجہ کی اور سب کچھ سنوارا، وہ مسجد العقبہ نو نہیں کوئی ایڈا سنوارا جتھے رسول خدا دے ہاتھ مدینے والے نے بیعت کی تھی، پہاڑی چ ایک پاسے میدان سے۔ یہ لوگ جنہوں نے اس مقام تے بیعت کی تھی یہ عقبی اخواندے جویں بدر جان والے بدری نے، انہوں نے اسی عقبی آنے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام نے اس کاٹھی چ بیعت کی۔ تو یہ عقبہ ثانیہ دے اندر حضرت ابی بن کعب بھی اس گروہ شامل سی جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے اتنے بیٹھ کیا۔ بعد کوئی ایسا نہیں موقع آیا بدر آیا وہ دیکھنے ہر رسول اللہ کی جنگ کے حضور دے نال رہے، بہت چوٹی دے بندے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی وہ بھائی جڑا سید المسلمین مسلمانوں کا سردار لبنا نا وہ بھائی، اور رسول اللہ نے آپ ایک حدیث فرمایا اکرم ابی بن کعب میرے سارے صحابیاں جو قرآن کا سب تو جڑا نا پڑھنے والا وہ بھائی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ حکومت پھر سفر کیتا، شام والا دورہ کیتا سلطنت کا، تو جابیہ ایک مقام ہے جسے خطبہ دیتا، اتنے لوگوں نے دسیا بھی آ علم دے چاہیے فلاں بندے کو جاؤ، اسے کیا وہ مانا راد القرآن فلیات بھائی قرآن سیکھنا نا تو بھائی کو سیکھنا، اور یہ سمجھو ایڈے چوٹی کا بندہ کہ عرش عظیم تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے پیغام آیا کہ رسول اللہ سورہ لم یکن الذین کفروا جڑی 3 سپارے چل بینہ وہ بھائی دے سامنے تسی پڑھو، انہوں پڑھ کے سناؤ۔ تو جدوں رسول اللہ نے آخیا کہ بھائی اللہ کا پیغام منو آیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بھائی دے سامنے سورت تلاوت کرا، تو انہوں نے بڑی حیرت نال سمجھا شکر دے طور آخیا کہ اللہ دے پیغمبر اللہ نے میرا نام لیا، تو حضور نے فرمایا ہاں عرش کی طرح ذکر ہوا کہ بھائی جڑا نا وہ حضور قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو جدوں پھر رسول اللہ نے قرآن شریف کا دسیا انہوں نے تو انہوں کی اکھاں سے آنسو جاری ہو گئے، تو سننے والا آتا بھی میں اس تو پہلا نہیں سی دیکھا بھی خوشی نال بھی آدمی رو پہ۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دی ایک دن اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام پوچھا مینوں کہ ابو المنذر تو دس اینا قرآن کا تینوں علم ہے بھی قرآن کی ای آواز آیت ساری آیتوں تو قرآن کی وڈی آیت کہڑی؟ بچہ انہوں نے منظر اس پاروں ابو المنذر آخری تھا جی حضرت علی علیہ السلام نے ابو الحسن آخی بچے کے نام تے نام دا منظر دب حسن دب نہ اصلی ابئی سی۔ تو حضرت ابی رضی نے آخیا کہ رسول اللہ جب تھی مینوں پوچھا بھائی قرآن کی سب تو آزم آیت کہڑی ہے؟
تو میرے علم کے مطابق آیت الکرسی قرآن کی سب تو آزم ہے. جو کچھ یہ اللہ کا بیان ہوا نا کوئی مغالطہ نہیں رب کے بارے چون چون کے نا دماغ تو سارے کنڈے کڈے دماغ صاف کرتا بھی اللہ آ جے جی مننا نا من کرتا اللہ نہ منو جڑا کدی بندیاں کو پچھتاؤں کدی اپنی حکومت دوجیاں دے دینا کدی وہ بھول جاتا ہے یہ خدا چھڑ دیو اے منو جڑا قرآن دس. تو نبی علیہ السلام نے سن کے پھر آخیا لے یہاں نکلے ابو المنذر ابو المنذر تینوں علم مبارک ہو تو واقعی قرآن دا بہت بڑا عالم ہے تو صحیح سوچیا بھی اس قرآن دی سب تو اعلیٰ جڑی ہے چاہیے. علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان سے لکھ لے کہ راوی ہے میں کوفے دے ممبر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھا کہ اپنے زمانہ حکومت جو کہہ رہا سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جڑا آدمی ہے ہر فرض نماز تو بعد پڑھتا رہے وہ دے اور جنت داخل ہونے سے موت رکاوٹ ہے مرن دی دیر ہے انہیں جنت داخل ہو جانا جے نو مندا اتنے وہ ایمان ہے. اور حضرت امام جعفر صادق دا لکھا آپ نے فرمایا انا لکل شیء ضرورہ ہر شے دی چوٹی ہوندی ہے سرے دی گل ضرورت القرآن آیت الکرسی قرآن دی چوٹی جڑی نا سر دی بلندی آیت الکرسی کیونکہ لفظ دے قرآن پاک دا گیا وسع کرسی السماوات اللہ دی کرسی دا ذکر ہویا اس تو اسی انہوں نے آیت الکرسی ارے جی بڑی فضیلت آئی ہے کہ انہوں اگر پڑھے تو بے شمار پریشانیاں دنیا اور آخر دیاں جڑیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دا. جب پوچھا امام ابو بکر نو بے انہاں تو سارا تو ہلکی کیڑی ہے انہیاں جو پریشانی کٹ تو کی ہے ایسا رو مکار ہے دنیا الفقر دنیا دی کٹ تو کٹ پریشانی ہے بڑی غریبی دور ہو جاتی اللہ تعالیٰ دا فقر دور کر دیندا اینوں پڑھے تو منے ویسا رو مکار الاخرہ عذاب القبر اگلی دنیا دا کٹ تو کٹ فائدہ ہے قبر دا عذاب دینا پہلی منزل پہلا سٹیشن خیر نہ گزر جانا. اس سے کوئی چھوٹی آیت نہیں بہت عظیم آیت ہے اور انہوں پڑھنا سننا ساری غلط فہمیاں کا گل ہے جو مخالفت دین سے پاتے ہیں لوگوں نے سب دا رد کوئی روایت نہ سنو کوئی قصہ نہ سنو اللہ دی کتاب سنو بے خدا کی آنا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان بھی ایسے پیارے طریقے نہ کیتا. لوگوں نے ایک موقع پوچھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام دلہ حدیث فرمایا کہ جڑا آدمی سورہ اخلاص پڑھتا کل اللہ وہ اس طرح جی انہیں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا. یہ سارے لوگوں نے چونکہ سمجھن سمجھاؤنا کوئی نہیں بھی سورہ اخلاص کی ہے انہوں نے یہی ہے ثواب ملتا کہ انہیں ضرب دینی تیسرا حصہ اس تو 3 باری پڑھ لو پورا قرآن ہو جائے مردے نو بخش دے. کوئی 3 باری نہیں حضور نے آخیا صرف 1 باری آخیا وہ بھی اس پاروں نہیں آخیا بے 3 گنا کر لو گے پورا قرآن بن جائے نہیں گل ہی اور سی. تو لوگوں نے سوال کیا بھی کیوں حضور نے آخیا تیسرا حصہ تو امام نے پوری کتاب لکھی پھر جواب اہل ایمان کہ ایمان والے لوگ یہ کی جواب دیں پڑھن دے قابل ہے علم دین دا جڑا وہ پتا کرو یہ گپاں دے سنتا کی فائدہ کیوں اپنے دماغ بھی خراب کر دے تو اولاداں دے بھی کرو دین خالص بالکل ایک سچا سونا یہ کوئی ملاوٹ نہیں. تو امام نے فرمایا یہ گل کوئی نہیں 3 باری پڑھ لو تو قرآن ہو جاتا اصل ہے اب قرآن جڑا نا یہ 3 ہی اصل مضمون ہے باقی جن وہ صرف تفصیل ہے ایک کر لا وہ بیان ہے کہ وہ کہڑیاں صفتیں وہ کی اختیار ہے کہڑے حقوق ہے کس طرح وہ شرک تو پاک ہے اور ایک اس بعد ہے کہ اس خدا نے بندیاں دی ہدایت لیے رسول بھیجے تو امتاں نے انہوں رسولوں نے کی کیتا انہوں نے حشر کیا دوسرا مضمون ہے اور تیسرا ہے مرن تو بعد مٹی نہیں ہو جانا ایک اگلی دنیا ہونے والی ہے. اس تو اصل 3 مسئلے ہیں جڑے قرآن بیان ہے باقی یہاں دے نال ہی مل اللہ رسول اور آخرت یہ اندر اللہ کا بیان 4 آیتاں جس طرح ہوا آدمی بودھزم پڑھ لے ہندوازم پڑھ لے یہودیت نصارہ جو کافر بے ایمان سب کا پڑھے جتھے جتھے وہ ٹھوکر کھا گئے نا یہاں 4 آیتاں سے انہوں کا جواب ہے. اور یہ مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنا چاہتے تھے بھی اس 21 سورت میں کر دینا بھی سارے مذہب جڑے انہوں کا سوایا 4 آیتاں ہی کر دی. اس لیے جب فرمایا ادا ہی ہے جی اسی کسی بچے کو آخیا بیٹا جی ریاضی سیکھنا چاہنا چھوٹی جی کتاب پڑھ لیں گے تو ریاضی آ جائے وہ یہ نہیں بھی وہ 3 باری پڑھنی ہے یہ لوگوں کے اپنے مسئلے. فرمایا یہ پڑھ لو گے انج سمجھو تھی قرآن کا تیسرا حصہ سمجھ گئے توحید سمجھ آ جانی ہے اللہ تعالیٰ کی سمجھ آ جانی اللہ پھر عہد پھر سمجھ پھر کفر لفظ ہی ایسے ہے کہ نہ تو اسی دفتر لکھ لے جائیے نہ مک جانے ہیں سورت نہیں مک کدے سورت نو آخیا گیا اخلاص ہے انہیں روک کٹ دیتے ہے شرک دا میل دور کر دیتا ذہن صاف کر. تو آیت الکرسی قرآن دی یاد آیت ہے اور ہر نماز تو بعد پڑھنے کی حضور نے فضیلت بیان کی بڑا آ جائے بیان اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیتا ٹکڑے اللہ لا الہ الا ہو اے پھر عربی زبان کے مطابق کیا جاتا کہ اصل اتنے اس طرح ہے ہو اللہ کہ وہ اللہ ہے
اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ کی ہے، ہن تسی ذرا پڑھے لکھے لوگ بھی وچ بیٹھے، اللہ اصل چال الہ ہے، عربی زبان الہ دے نال ایک ال لگیا جہدے نال الہ، الہ ہر ایک نوں کہہ دیندا جنوں بھی کوئی پوجدا، کسے نوں بھی کوئی پوج رہا سچا ہے جھوٹا، وہ دا الہ ہے، وہ دی پوجا کر رہا۔ جدوں وہ الہ بولنے انگریزی پڑھنے والے بچے آندے پہ اے مین کہہ دیو جڑا مرضی آدمی ہو، جدوں دی مین کہنا وہ خاص ہونا۔ اللہ نے الف لام لا کے کہا جڑے جھوٹے معبود ہیں نا وہ الہ ہے، الہ جڑا نا اصلی حقیقی معبود صرف میں، میرے تو سوا کوئی نہیں۔ اے فکرہ ہی شروع کیتا کہ جنوں اللہ آندا نا منو وہ الہ ہے حقیقی، اور نال ہی پھر وہ دی نفی کیتی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا الہ، اس تو الہ جن نے بنائے سر جھوٹے۔ پہلا تے یہ جملہ الہ کی ہے سادہ زبان سے بیان کریے کیونکہ معبود کرتا اور پھر اتنے گل گول مول ہو جاندی۔ الہ ہوا جنوں آدمی اپنی مشکلات پکارے، میرے بارے سمجھے نا اوکھی بنے تو میں انہوں آواز دینا تو میرے حالات جاندا یعنی طاقت ہے وہ میری نہ غیبی مدد ہی کہہ سکتا، انہوں وہ مشکل کشا ہے حاج درواز جو مرضی ہے تباہ ہو چکا، وہ دا الہ عربی زبان انہیں اللہ تو سوا الہ من لیا۔ اے مقام نہ نبی دا نہ کسی امام دا نہ پھر کوئی مدد نہیں دینا، نہ کسی نے بدلی پکارنا جائز ہے۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، ایک ہی ہے جنی اعلیٰ شان اس لائق ہے کہ مشکل بنے حاجت پوے کوئی ترلا نہ پکارے۔ در بلا یاری مخا از ہیچ کس بندگاں را نیست ناصر جز، اللہ تو سوا کوئی فریاد رس نہیں ہو انہوں پکار۔ ایک پکارنا انہیں نے مفت نہیں نہ ہوں، جس کو کام لینا چاہتے دی سیوا بھی تھی کر دے وہ لیے پھر نظراں دے آدھا کہ چڑھاوے چڑھتے ہیں انہوں دے نام سے بکرے ہوں، انہوں دے درباراں سے جاندیاں مٹھائیاں دیگاں، یہ پھر نیاز بھی جڑی ہے عبادت ہو جاندی، کوئی بندگی اور پوجا دو ہی ہیں کہ مشکل دے وقت انہوں پکارے اور نال اودیاں نظراں دے آدھاں دے انہوں عربی زبان سے الہ آندے۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے آخیا یہو جہا جڑا نا کہ جنہوں تسی اپنی حاجات پکار سکو تو جڑیاں نظراں دے صرف اللہ دی ذات ہے، اور کچھ نہیں، وہ سب وہ بندے ہے، وہ رعیت ہے، حاکم مطلق اللہ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور ہر شاید جڑا نا سہارا دین والا انہوں قائم رکھنے والا اللہ ہی۔ یہ الحی کیا بہت لوگ سوال کرتے رہیں گے، پیدا ہی ہوں سوال کہ تسی سارے دیندار لوگوں نے جب دنیا خدا نے بنائی ہے، انہوں اللہ نے بنایا، انہوں پھر شیطان نامراد کہنا انہوں کنے پھر بنایا؟ تو آدھے جی انہوں کہ نہیں بنایا وہ اپنے آپ ہے، اتنا ہی دنیا بھی اپنے آپ ہے، پھر کیوں نہیں تھی من لی؟ اس تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا کہ دماغ بٹھاؤنا بے ہر شہر ایسا وقت آیا جدو ہے نہیں سی، عدم سابقہ پہلا وہ نام نشان نہیں سی، بعد چ بنی، اور پھر وقت آتا نہیں ہوں۔ اس تو دی حیات زندگی جڑی وہ ادھار منگی ہے کہ اللہ نے انہوں زندگی سی بن گئی جدو کھو لینا واپس بہت ہوتی ایسا الحی اے انسانوں بھی زندہ کہتا جائے بدنامی عربی زبان دی مشکل ہے اور کی کہے اللہ اسی زندہ نہیں، زندہ اخوان دے لائق عربی زبان چ ہے یہ پھر ایک یہ ہے یون لفظ اصل یہ ہے فالن دی طرح، مگر وہ پھر دو یہاں کٹھیاں ہو کے شد بن گئی ہے یون۔ یہ صفت ہی اسم مشبہ دی کہ ایسی ذات جدی زندگی ہمیشہ ایک کڑی بھی نہیں آئی جدو ہے نہیں سی اور نہ کوئی وقت آنا جدو نہ ہو۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق کا بہت پیارا جواب ہے، جدو کسی نے کیا خدا کدوں تو انہیں آخیا تو وہ وقت دس جدو ہے نہیں سی، پھر میں تینوں دساں کہ فلاں وقت تو وہ لیے وقت ہے ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ تو۔ باقی رہی گل بھی دنیا نے اسی کیوں نہیں من لیں گے، یہ ہمیشہ تو نہیں من سکتے۔ ایک کپڑا جو نا چوگا اس دنیا سے پورا نہیں آتا، ورنہ جواب ایک ہی ہے۔ دہریا بھی کہنا بھی ایک شے ایسی ہے جی کسی نہیں بنائی، انہوں بھی کہنا پہنتا وہ مادہ نو آتا کہ ہور ہر شے بنی ہے مادہ قدیم ہے، جواب وہ بھی جب عقل کے مطابق ٹھیک ہے، ایک شاید رکنا پینا کہ وہ نہ بنی ہوئے چلی جائے، وہ مادے نو آتے اسی اللہ نو آنے۔ ہوں سوال اینا ہی ہے بنا دونوں تو جواب صحیح کہڑا دے تو اس دنیا بے جان شاہیں نظر آدی جی مادہ تو اسی یہی من لیں جی مادے دے ٹکڑے ہوئے، مگر اس دنیا زندہ سننے والے ویکھن والے عقل والے شعور والے نیکیاں کرنے والے بدیاں یہ سارے انسان نظر آتے، یہ مادے چ نام و نشان نہیں، نہ وہ زندہ نہ سنتا نہ ویکھدا۔ ہوں یہ گل کہنی بھی مادہ چ بنی، مادہ آپ شاید تو خالی سانوں نے دیتی ہیں، اتوں دہریت جی وہ بالکل کا جواب جھوٹا۔ اللہ نو مننا پھر سوال حل ہو جاندے کہ آپ زندہ سانوں نے زندگی جو خود سنتا سانوں سننے والا بنایا۔ داؤد علیہ السلام نے سادہ جی گل کی کہ جس نے ہمیں دیکھنے والا بنایا وہ خود نہ دیکھتا ہو۔ اس تو دہری ثابت کر دیں بھی مادے چ یہ شانہ آ گئی تو ابھی وہ نام اللہ رکھ لیں گے، کوئی گل نہیں۔ ہونا وہ چاہیے جڑا زندہ ہوے سنتا ہوے علم عقل والا وہ دنیا بنا سکتا، بنائی ہوئی شاید جی شاید نظر آدی
اس پر اللہ تعالیٰ نے آخیا جہاں تمہوں میں آنا نا کہ اتنے ایمان لے آل ہے ہمیشہ تو زندہ ہے، یہ فارسی کہہ دو زندہ ہے جاوی، کوئی وقت نہیں آیا کہ نہیں سی نہ ہونا کہ نہ ہوئے کدی، ہمیشہ 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 جلی تھلی دینی، کوئی وقت نہیں ہوتی قدیم مرضی۔ اور باقی دنیا کس طرح قائم ہے؟ خود وہ زندہ ہے اپنے آپ القیوم، باقی ہر شے جڑی وہ سہارے قائم ہے، نبی ولی عرش مولا زمین اسمان انہاں سارے تھام کے بیٹھا، وہ آپ انہاں حفاظت کر رہا، دنیا چل رہی ہے۔ قیوم دے اندر انہاں ساری دنیا دی بقا دا بیان آ گیا کہ آپ زندہ اور باقی ساری دنیا دا بقا جڑا نا کہ کیوں قائم ہے، وہ سہارے سے قائم ہے، وہ چلا رہا، وہ حکم نال جدوں نے چاہے فلاں کر کے رکھ دینا، انہاں دا اپنا کوئی وجود نہیں دینا، انہاں دے اندر اپنی کوئی ذاتی خوبی ہے۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، ساری جیسی ماڑی پوٹی زندگی کو 50-60 سال کی ملتی ہے، وہ کمزوریاں، کوئی لولا لنگڑا، کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کو نیند آ جاتی ہے، بڑے بڑے نبی رسول جڑے بے ہوش ہو جاتے ہیں نیند کی حالت۔ اللہ دے رسول علیہ السلام پہ کی گزری، انہوں تو کائنات کو وڈا، جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام دے آخری دن سی، آپ نے کوشش کی مسجد جاواں، پانی منگوایا، ٹب چ پایا، حضور نو بٹھایا، پانی پایا، تے پوچھا آپ نے جماعت ہو چکی ہے دے نہیں، لوگ اڑیکتے، اٹھن کا ارادہ کیتا، بے ہوش ہو، پھر پانی پایا، پھر اسی طرح پوچھا، پھر بے ہوش، 3 باری پھر پاس ہو کے آپ نے آخیا چلو لوگوں کو کہہ دو نماز پڑھ لین۔ اس تو اللہ آخیا کنہوں پوچھتے پھر دے، ٹھیک ہے میرے پیارے ہے، میرے نبی ہے، میری خدائی نو تھی سمجھتے بھی خدا ہونا کوئی معمولی گل، میں وہ خدا جڑا ایسا زندہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نیند تے گزار رہی ان اونگ بھی نہیں آتی، ایسا بیدار زندہ، وہ اس جہان نو سمجھا۔ اور ٹھیک ہے غلام جی نے بلکہ جس طرح مگر انہوں نے سمجھاؤ ایک اسرائیلی روایت لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام دے ذہن کی گل آئی، بیٹھا جہان خدا سنبھالدا، انہوں تھکاوٹ نہیں ہوندی، کدی وہ نیند نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 شیشے آخیا پھڑ، ایک ادھر پھڑایا کدھر، تھوڑی جی ٹھنڈی ہوا چڑی پورے دی، نیند آئی ذرا ہویا شیشے گیا ٹوٹ، فرمایا کو سمجھ آئی ہو کہ مینوں اونگ آ جائے جہان قائم رہے، اس تو فرمایا خدا ہوا نبیاں ولیاں جنہ مرضی اچھالو سوندے بھی ہے، بے ہوش بھی ہوندے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، دنیا کس طرح سنبھال سکتے؟ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ انہوں گھلاٹ آتا ہے نہ نیند آتی۔ انہیں سارے شیعہ دوستوں نے حالانکہ حدیثاں بالکل صحیح، یہاں دے اپنے اصول دے نہیں اسی من نہیں سکتے نبی نے اتنا، جدو فرضی بندیاں گلاں منن لگ پے پھر دین رہندا۔ نبی علیہ السلام دا ہوندا کہ آپ نے ایک سفر کیتا، ساری رات سفر کیتا، تھک گئے، پچھلے ایسے رات دے آپ نے آخیا کون ہے یار سارے ہو رہا آرام کر لیو، ذرا خیال رکھے، جب فجر ہوئے نا تو جگا دے، باقی آرام کر۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ سب سو جب میں خیال رکھوں، وہ اونٹ دے کجاوے نال پشت لگا کے مشرق نو منہ کر کے کھڑے ہو گئے، بے فجر ہوگی تو میں جگا دوں گا، مگر انہوں نے بھی نہیں جگا لبا، سو گئے۔ دن جب چڑھیا سورج ذرا گرم ہویا، حضور دی اکھاں پہلاں کھلیاں تے آپ نے آخیا بلال تیرا خیال رکھنا کتنے گیا؟ انہیں آخیا یا رسول اللہ کچھ نہ کہو، جڑی شاید تھوڑے گل باغی میرے سے جائے، چارہ کوئی نہیں رہا، تھکی تے دن چڑھے پھر آپ نے آخیا اٹھو، دوسری وادی جا کے وضو کیتے، پھر اذان اخوائی، 2 سنتاں پڑھیاں، دماغ لہرت تاری سکوں دی، سب شیعہ سنی کتاب صحیح سنتا نہیں جی، نبی نے اس طرح نہیں ہو بھائی تسی کولوں دین بناؤنا، کتاباں کٹ کے ویکھو، یہ تو فرق اللہ نے سمجھایا بھی جنی مرضی شان ہے سوندے بھی ہے، بے ہوش بھی ہوندے، یہ دنیا سنبھال سکتے؟ صرف میں وہ خدا ہے جڑا ایسا زندہ اور قیوم ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ انہوں اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ اگے پھر بنایا، اور یہ ٹکڑے بھی بچے جڑے نا پڑھے لکھے ذرا ذہن چ رکھنے، اس طرح چل رہے پہلا ہاں ہوں ہے اللہ وہ اللہ ہے، اور اگلا جملہ نفی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پہلا یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور قیوم ہے، اگلے ٹکڑے چاہ جاتا کہ جی زندہ اور قیوم ہے تو انہوں پھر نہ سونا چاہیے نہ ایک نفی ہے، وہ پہلی شے نے مکمل کر لی، کیونکہ سو جان والا اور اگراہٹ والا جڑا ہے قیوم نہیں ہو سکتا، سنبھال نہیں سکتا دنیا۔ ہوں اگے بھی فکر آیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اپنی ملکیت ہے، کسی دوسرے تک مرلا بھی نہیں، کسی نے کو بنایا ایک رونٹا نہیں پیدا کیا جسم کا، کہتے نا میرے شریک بن گئے، جہان میرا اور میں ہوں بے بس ہو کے لم یکن لہ ولی من الذل، میں ماڑا پی گیا، کوئی کمزور ہو گیا، میں ہوں دنیا میں دیتی اللہ لہ الخلق والامر، سن لو یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے اور وہ حکم چل رہا، کسی نبی ولی کا نہیں چل رہا، میرا حکم جاری ہے۔ اس تو لہو ایک ملک لی کہ ہے کہ جہان مالک کون ہے؟ اللہ، اعلام چین چیزاں چھپیاں میں 27-28 مانے ہیں عربی چلے، ایک لام ہی لہو ملکیت بھی ہوتی ہے،
دوجے کسی نے کوئی بنایا ہوئے تو مالک ہوئے. اور دوسرا ہے بے دے جی تدبیر ہے حکم چل رہا وہ بھی میرا. کئی ہوں چیز میری ہے مگر دوجے نے سامھ لی ہے میں آپ ہی حوالے کر دی. نہیں فرمایا اے مالک ہی میں اور یہ چلاؤ والا اور یہ تدبیر انتظام کرنے والا ہی میں. اس تو سامنے کسی دوجے کا دخل نہ منو. اور انہیں ہی مکمل کر کے آخیا بے حصے دار ہونا تے کجا رہا اتنے تے بھی ہے من ذی یشفع عنہ الا بإذنہ. جی تھی آخو نا کوئی نبی والی اینا اثر رسوخ رکھتا اینا اللہ کے دربار چلتا رو پیا بھی جو آپ جائے اللہ مننی ہی پی ہے. اتوں بھی مشرک کام تباہ ہو جائیں. جی پہلے ہوں جی کیا پیا دنیا کا حصہ جی حصہ نہیں بنایا تو کیا سفارشی ہے. یہاں کی سفارش نہیں رب رد کرتا. یہ بڑے لاڈلے اللہ تعالیٰ نے آخیا یہاں لاڈلیاں اللہ نے کوئی مقام نہیں دیتا کہ خدا دے فیصلے دخل دین. من اللہ دی سوال کیتا ڈاڈا کون ہے وہ نہ رو میرے سامنے جو میری اجازت کے بعد سفارش کر سکے. تھی آدھے ہو منوا لو منوا زبان نہیں کھول سکتے. لا یتکلمون الا من اذن لہ بول بھی نہیں سکتے جب تک میں اجازت سنا دوں. سب سر نہیں کر کے کھڑے آ کیوں تھی میرے نال میں لڑائی جاندے پے انہوں پوجو کام کرا دوں گا. من الذی یشفع عنہ الا بإذنہ. نہ کوئی حصے دار ہے بادشاہی کہ نہ کسی کا اینا اثر ہی ہے کہ حصہ تو کوئی نہیں مگر جو چاہے منوا لینا. فرمایا ہو جی کوئی گل نہیں. اللہ اپنی وہی مرضی ہوئے عذاب دے مرضی ہوئے بخش دے. لوگوں کی رائے دا محتاج نہیں. کوئی جیڑی نہیں رکھی بھی جج دے نال کئی سارے بیٹھے ہیں. تنہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور بڑی پیاری بات پھر سمجھائی بھئی کیوں پھر اللہ تعالیٰ کلا ہی چلاؤں رہے جڑے دوسرے پڑھے لکھے دے ذہنوں اللہ نے تسلی دیتی نا منطق سمجھو لاجک. فرمایا یہ دل علم چاہیے جہان چلاؤ واسطے ذرے ذرے کی خبر ہونی چاہیے. من یعلم ما بین ایدیہم وما میں انہاں دی سفارشاں منی جاواں یہ تے اپنا نفع نقصان نہیں جانتے. اینا ہی نہیں کسی نبی نے پتا میرے لیے کہڑی شاید چنگی کہڑی ماری. موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ ہے. اللہ نے اکھاں کھولن لیا کہا حضرت خضر نہ پھروایا میں صرف تین ہی گلاں سامنے توتے اڑ کے پکار اٹھتا رہا بھی یہ کی ہو رہا ہے کی ہو رہا. بعد چ انہیں آخیا بھی اللہ کے حکم نہ کیتا تے وچ راز آ جی یہ اتوں ویکھن لی گلاں ماری. اس تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ اس تو ہی بیان کیتا کہ نبی نہیں یار سمجھ سکتے بھی اس دنیا کی ہو رہا. اس تو میں انہاں دی سفارشاں منا تے کارخانہ تباہ کرنا یہ جہان برباد کرنا. میں آپ جاننا بھی کہڑی شے بہتر ہے کہڑی نہیں. یہ مسلطاں میرے علم تے انہاں دی انہاں نوں انہاں کی پتہ لگتا جنہ میں دسدا. اس تو جڑا فرشتیاں دے بارے چاہیا کہ آدم علیہ السلام کا جو ذکر ہوا انہوں نے آخیا خون خرابے کروں گا. اتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آخیا نہیں تو علم نہیں میں ہر شر جاننا. تو بیچارے من گئے. انہوں نے ادب نہ پھر گل کی سبحانک اسی یقین رکھتے ہیں کہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتا. لا علم لنا مگر سانو علم کوئی نہیں الا ما علمتنا سوائے دے کبھی کوئی گل تو دسے. اس تو فرمایا پہلا جے انہوں آدھے جہانے چلا رہے تھے یہ ثابت کرو کہ ذرے ذرے نو جان دے. کدے گمراہ لوگ پھر علم غیب تے بحث کر دی میں فضول جھگڑے نہیں. یہ جڑ توحید. اگر تسی کہ ہور نو من لیا کہ وہ بھی سب کچھ جانتا پھر شرک دا بوا کھول گیا. پھر گنجائش پیدا ہوگی اگر وہ جانتا پھر اس کو مت مانگ لو. اللہ نے کیا نہیں ولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ ہاں کہ اللہ جانتا ہر وہ شے نو جڑی لوگوں دے سامنے ہے جڑی انہاں تول لے. انہوں عالم غیب و شہادہ کیا ظاہر شیاں بھی جانتا جڑی بندے دیکھ رہا ہے اور جڑیاں انہاں چوں کسے نہیں دیکھیاں انہوں بھی جانتا. جو گزر گیا وہ بھی جانتا جو آن والا وہ بھی جانتا. وہ دا علم ماضی حال سے محیط ہے. ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء. جنہاں تسی آندے نا مشکل کشاد حاجت رضا یہ کوئی نہیں جانتے. یہ صرف ہونا ہی وہ علم تو جانتے جڑا آپ دسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب بیڑی سوار ہوئے صحیح بخاری چاہتا بھی اس وے ایک چڑیا آئی اور نے سمندر چ ایک چونج پانی دی پڑی تے حضرت خضر نے آخیا موسیٰ مینوں تینوں جڑا رب نے علم دیتا اس طرح جویں سمندر چ قطرہ. سمندر وہی ہے. اس تو اللہ پاک فرمایا ہر شے نوں جاننے والا میں میرا ہی کام ہے فیصلہ کراں بھی ایک کام ہونا چاہیے کہ نہیں. ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء. باقی کچھ نہیں جانتے سوائے جب کبھی میں انہوں کو گل دسدا کوئی خبر نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقدمہ آਉਂدا سی رسول خدا پہلا اعلان کر رہے منن والے ہوں جو مرضی بنائی پھرن. اللہ دے رسول کبھی کوتاہی نہیں کیتی حقیقت کھولن صاف دسیا کہ میں بشر ہاں اور میں کوئی نہیں جانتا بچار چو کہڑا فریق سچا کوئی جھوٹا. میں نے انہاں دونوں فریقاں دا کوئی علم نہیں. میں تہاڈیاں گلاں سن کے فیصلہ کرنا. ہو سکتا تہاڈے ایک بڑا چرب زبان ہوئے چلاک ہوئے اتنا گلاں کرے میں من لواں کہ سچا. میں خیال کرنا آپ نے لفظ فرمائے تو میں وہ حق فیصلہ کرنا تو خوش ہو کے نہ جاوے کہ نبی کو فیصلہ کرا دیا حلال ہو گیا. اگر اس طرح انہیں چلاکی نہ فیصلہ کرایا تو دوزخ دا ٹکڑا پاویں لے جائے پاویں چھٹ. اس وے کئی جڑے سے انہوں نے توبہ کر دینی بھئی یا رسول اللہ میں جھوٹا میرے حق فیصلہ نہ کرو. آپ نے کھول دینا کہ میں بشر ہے اور کوئی نہیں جانتا تو کون سچا کون جھوٹا.
خدا دا نام بنو، جو دین ہے نا وہ کتاباں چ پڑھو، ایویں جڑا کوئی عالم ممبر سے چڑھ گیا جھوٹھی سچی کہانیاں سناتی، یہ نہیں ٹھیک ہے، بالکل یہ کوئی حق نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سی، بنو مستلق دا قبیلہ سے اتنے چڑھائیے، واپس آؤں ایک کنویں تے مقام سی، سارے مسلمانوں دا کیمپ لگا، ایک انصاری اور ایک مہاجر پانی کڈن تو ہی جھگڑ پے، ایک نے دوسرے ذرا چونڈی وڑتی، انہیں دعائی دیتی اپنے قبیلے، یا الانصار، انصار بھی تلواراں کٹ کے آ گئے، مہاجرانوں نے آواز دیتی، مہاجر آ گئے، صاف بندی ہو گئی، مسلمان مر چلے۔ نبی علیہ السلام نے آواز سنی، خیمے تو نکلے آئے، پھر آپ نے آ کے آخیا کہ میری زندگی کی جاہلیت کی آوازاں، پھر کفر دے نعرے شروع کرتے جی انصارو حاضر مہاجرو، کوئی گل ہے جڑا جھوٹا انہوں جھوٹا کرو، یہ برادریزم کوئی شاید نہیں۔ اگ بجھائی ٹھنڈی کی، مگر اس پاروں پہ کم ہو گیا خراب، گل چل پی، اگر پھر بہن گئے تو گل چھڑ جاؤ گی۔ آپ نے حکم دیتا کوچ کرو، بہت تھک گئے لوگ، تیرا چون بھی آپ آرام کرنے چل دے رکھا۔ اسے ایک حضرت زید بن ارقم ذرا چھوٹی عمر دے سی صحابی رسول، انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ عبداللہ بن ابی اور وہ ساتھی جی بیٹھے جاندے سی، نمازاں بھی پڑھتے، جہاد ہے کہ منافق سی، اندروں نے پلید سی۔ تو عبداللہ نے معاذ اللہ سورہ منافقون سے سارا ذکر آتا، اپنے نالدیاں نو آخیا توبہ توبہ، ایڈی کفر کی گل انہیں کہی کہ تہاڈی مثال ہو یا سمجھن کلبہ کیا کل کہ کتا پاڑو تو نہیں وڈن آ گئے، تھی انہوں نے تھان دیتا چھتر کھادے جاتے، جی میں کہندا سی نہ انہوں نبی نو منو شہر جناب، تھی میری نہیں سنی، ہن کی نتیجہ نکلا، تواڈے بندے دے چونیاں وڑیاں تھپڑ وجے، اگ لائی انہیں، اور نالے کیا لا تنفق ولا من رسول، ہن بھی جا کے انہاں دے چندے بند کرو، انہوں نے کوئی فنڈ نہ کر دو، حتیٰ ینفذوا، بھکھے مردے تو نکل جائیں۔ یہ بھی کلمات کیا بھی اسی واپس جاؤں گے تو عزت والے جنہیں ذلیلاں کٹ دیں، اپنے آپ نے عزت والا آکھیا، نبی علیہ السلام اور آپ دے ساتھیوں نے ذلیل آکھیا معذل۔ یہ حضرت زید نے سننی بچے نے، انہیں آ کے اللہ دے رسول علیہ السلام دسیا، یا رسول اللہ کالے مسلمان ہو تو آپ بکواس کرن رہے، تو حضور نے بلایا تو قبیلے دے بھی لوگ آ گئے، عبداللہ بھی آ گیا، انہیں آخیا توبہ توبہ یا رسول اللہ، سی تو اللہ دے نبی مننے یہ جی گلاں سی کر سکیں۔ اتنے صاف حدیث چاہتا کہ حضور نے زید نو جھوٹا کر دیتا کہ تو بچہ جھوٹ بولیا تو انہوں نے سچا کرتا، کوئی خدا دا خوف کرو، رب آندا میرے سوا کون غیب جانتا۔ حضرت زید فرماندے مینوں اتنا صدمہ ہویا کہ میں سچا سی اور صحیح صلاح دیتی، میں جھوٹا فصدق کم کرتا بنی، حضور نے انہوں نے سچا کہتا، مینوں جھوٹا کہتا۔ مدینہ شریف جا کے بیچارہ کئی دن کرونا نکلیا، اللہ تعالیٰ نے پھر صورت اتاری کہ منافق جو ترکو آؤندے نا، نہ ہی وہ منافقوں سے قسماں کھاندے تو اللہ دا رسول ہے گے جھوٹے، یہ کوئی نہیں منتے، گلاں انہوں نے کیتیاں۔ پھر حضور نے سچ کے نالے کن مڑے وہ پیار نہ کیا یاد الدن وہ کنوں اللہ نے تینوں سچا کیتا، باقی تم ہی سچا ہوا جھوٹے نکلے۔ تو اللہ رب العالمین فرماؤندا ہے مینوں رب رہن دیو، انہوں نے میرے بندے من، ٹھیک ہے نیک ہے چنے، میں خدا کوئی نہیں، اللہ جاندا ہر وہ شے جڑی تواڈے سامنے ہے جڑی تواڈے تو لے، ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، باقی جڑے نا یہ جنہ کو دسدا انہاں پتہ، اور یہ بھی نہیں کہ سارا بشیء من علم، یہ تے اللہ دے علم تو ذرا برابر بھی نہیں اپنے آپ سمجھ سکتے جب تک وہ اپنی مرضی نہ وہ دسے تو پتہ لگتا، ورنہ کوئی پتہ نہیں آئے۔ کنے موقع اسی طرح ہی نبی علیہ السلام کچھ کرتے رہے، سورہ نساء کھولنی ہے پاویں اعلیٰ حضرت دا ترجمہ ویکھ، شیعہ دا ویکھو سنیاں دا ویکھو۔ مسلمان ایک جڑا سی انہیں چوری کی ہے منافق سی، مسلمان بنیا، یہودی وہ دوست وہ گھروں نے ہتھیار چوری کیتے، آٹا چوری کیتا، مگر آٹے دی بوری سی چوندی پھٹی سی، وہ آٹا چوندا ہے، انہیں آ کے ایک مسلمان سچا جڑا وہ گھر رکھ دیتا، یہودی دے رکھ دیتا، بیا تو نہ میرا یار سامان سنبھال میں پھر تیرے کو لے لوں۔ سویرے جب آدمی اٹھیا جن گھر چوری ہوئی انہیں کھوج کڈیا، وہ یہودی دے کھرا چلا گیا جتنے سامان پیا، یہودی آ کے یار مینوں کوئی پتہ نہیں تہاڈا فلانا مسلمان میرے کو رکھ گیا، وہ جانے تو کہ میرا کوئی دخل۔ معاملہ نبی علیہ السلام کو آ گیا، وہ توما بن عبیرک منافق دا قبیلہ ہی آ گیا، انہوں نے قسماں چکیاں یار سورا ایڈا نیک پاک مسلمان اے یہودی بدنام کردا، یہودی چور ہے، وہ بے گناہ یہودی پہ پات۔ نبی علیہ السلام نے سگوں ڈانٹیا حضرت ابو قتادہ نو، تو کیوں بے گناہ مسلمان دے مگر پہ اپنا چور نہیں پھڑتا، یہ تم چلیں اللہ دا نبی وہ ساتھ جھگڑیا، جتنے قرآن چاہتا تو اتنے یہاں کی طرف جھگڑ لائیں گا، میری عدالت کیون کریں گا، جب میرے سامنے پیش ہون گے پھر کون انہوں کی صفائی دے گا، کیوں یہاں کی طرفوں تو جھگڑنا۔ اور نال کیا ہے مسلمانوں کے ایک گروہ نے بالکل تہیا کر لیا سی تینوں گمراہ کر دیں، غلط رستے سے پا دیں، بے گناہ چور بنا دیں تو چور بری کرا دیں، جھوٹے آئے
تھوڑی انہوں نے کی یہودی کوئی 2 رکوع پھر حضور نے بڑی کیتا نا. اس تو بھائی کوئی خدا دا نام ہے تو آیت الکرسی سمجھو کہ اللہ آندا میں ہر شے جاننا, باقی جڑے نا انہوں جنہ کہ میں دسنا ہونا پتا کوئی نہیں. اس تو دنیا کی انہوں نے چلاؤنی چاہنا دی سفارشاں میں اگر اندھا تم منی جا میرا سارا نظام ہی چل پٹ ہو جائے. واسع کرسی السماوات والارض, اللہ دی کرسی جڑی وہ آسمان اور زمین جڑے نا آئے وہ ایڈی وڈی ہے, بے آسمان بھی وہ زمین بھی وہ بہت وڈی کرسی. کچھ جیسے خیال دے تو کرسی ادا دی جی میری ہے ممبر اتنا ہی اللہ پاک دی کو بہت وڈی کرسی تے زمین آسمان وہ بڑے ہے. انہوں نے یہ روایتاں بھی لکھیاں کہ جڑا نا کرسی وہ سامنے زمین آسمان ادا ہی جی جنگل چ چھلا پیا ہوئے نا اینی مندری وہ چھوٹی جی ہے, جنگل بہت بڑا, کرسی بہت وڈی ہے. عرش اے زمین آسمان وہ جی ایک چھاپ ہوں کہ کرسی عرش دے سامنے نہیں, مگر یہاں گلوں جان کا کوئی فائدہ نہیں. کرسی وہی ہے جی ساڈے پٹو صاحب اللہ معاف کرے میری کرسی بڑی مضبوط ہے. کرسی اقتدار اور حکومت نو آدھے, بادشاہی نو اللہ نے وہ ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نہ کرسیاں سے بہندا جڑا آدھے نا کہ اللہ کئی دوست تانا دیں کہ سنیاں جی حدیثاں جاؤں میں اللہ تعالیٰ جو کرسی سے بہندا نا تو جی نویں کاٹھی چر چر کر دی نا ادا ہی وہ چی نکلی بھائی یہ حدیثاں جھوٹیاں تو میرے سنن دی کتاباں سنی آپ من جھوٹی. اس پاروں پھر کے نا ایک دوسرے کو بدنام کریا کرو. جب ٹولا آپ ہی آتا بھی یار کسی جھوٹے نے لکھ دیتی ہے اسی نہیں منتے. لہو اتیت جڑا چی کوئی نہیں, یہ جی کرسیاں نہیں اللہ دیا نا سے بہندا. باقی حکومت ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بادشاہی جڑی چپے چپے زمین آسمان دا کوئی کونا کوئی گوٹھ ایسی نہیں پھر رب دا راج نہیں, ہر جگہ وہ حکومت اور بادشاہ. اسی گل کا جواب سی جی پہلا میں مثال دیتی کہ لوگ آتے بادشاہ اپنے تھلے وزیر رکھ لیں, کمشنر رکھ لیں, ڈی سی, یہ رد ہے کہ دوسرے کو ضرورت ہوں بیچارے محتاج ہوں کمزور ہوں نہیں جہان سنبھال سکتے. یدبر الامر من السماء الی الارض, اللہ آسمانوں تو لے کے زمین تک سارے جہان کا آپ انتظام کرتا. انہوں کی لوڑ ہے اپنے نال حمایتی رکھنے کی مددگار رکھیں. وہ لیے فرمایا وسع کرسی السماوات والارض, اللہ دی بادشاہی وہ حکومت زمین آسمانوں تے چھائی ہے, ہر جگہ وہ راج ہے, وہ اپنی حکومت ہے اور ذرہ ذرہ وہ حکم دے تحت. کئی باری جدو آتا قرآن چ نہیں لفظ آتا کہ ذرہ بھی نہیں ہلتا یا پتا بھی نہیں چلتا اللہ حکم نہ, مگر مشہور ہے چلو قصہ اسی طرح ہی. تو لوگ اعتراض کر دیں جی اللہ تعالیٰ دے حکم تو بغیر نہیں ہلتا تو گناہ پھر جڑے کرتے لوگ بھی وہ حکم نہ کر. حکم دو درمیان گل سے, ایک حکم تکوینی ہے تقدیر دا حکم, وہ باقی اس تو باہر کوئی نہیں ہو سکتا. ایک تشریح ہے کیا کام جائز ہے ناجائز ہے. بندیاں نو حکم یہی ہے بھائی شراب نہ پیو, اگر وہ پیندے ہیں وہ انہوں نے اپنا قصور ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار ہوندے ہیں طاقت ہوندے ہیں بندیاں نو آزادی دیتی. لاہور کی بات ہوئی جڑا تھی کہ اسلام آباد کی ول قدر خیر ہے شر من اللہ تعالیٰ, بڑا اعتراض کرنے لوگ کہ سنی جدو پڑھتے کہ ہر اچھی بری شادی تقدیر اللہ کی طرفوں تو اللہ ہی سارے کراؤں نہ بندے آپ کرتے ہیں, انہوں نے پورا اختیار ہے, انہوں نے سمجھایا گیا کیا برا اچھا خود کر دے. اور اتنے اللہ تعالیٰ انہوں برا کہیں انہوں نے دوزخیاں سزاواں مقرر کیتیاں, یہ کوئی اللہ تعالیٰ دخل نہیں دیتا. مگر جدو سوال پیدا ہوتا بھی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں سی کہ بندے نے کام کرنے. ڈونگے سوال ہے جڑے دہریے کرتے بھی انہیں بندے بنائے کیوں پھر جنہوں نے گناہ کی. اور اگر پتہ سی روک نہیں سکتا, انہوں نے بے بس کر دے نہ کر. انہاں سوالوں کا جواب تقدیر ہے کہ وہ جانتا بھی سی روک بھی سکتا, مگر یہ باوجود نہیں روکتا تو آزمائش نہیں کھاتا. انہوں پھر مختار بنایا. یہ ٹیسٹ یہ ہو رہا کہ کون نیکی کر کے جانا نام دا لینا, کون اللہ آپ ہی دخل دے دے پھر مجبور بے بس ہو جائے. اس تو دو چیزاں کہ جانتا بھی سب کچھ ہے کہ کی ہونا, اور یہ بھی بے بس بھی کر سکتا, مگر کرے تو پھر جڑا آپ ہی اختیار دیتا وہ سال بہت جڑا انہیں آپ بھی میں پھر مختار بنایا. انہیں آپ سے پچھتاؤں, انہیں کہا کوئی گل نہیں, من شاہ فل یوم و من شاہ فل, جی مرضی کفر کر لو, جی مرضی ایمان لے آؤ, نتیجہ آ جاؤ. اما شاکرا و اما کفورا, میں دونوں رستے تمہیں سمجھاتے طاقت دیتی ہے. یہ اختیار میں ہی تمہیں دیتا امتحان کی خاطر. میں روک بھی سکنا سب کچھ بھی مینوں پتا, مگر مہلت دیتی کہ زندگی جو کمانا چاہتے کہ بعد اما شاکرا و اما کفورا, جی مرضی شکر گزار بن جائے. ورنہ اگر یہ نہ منی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ بھی ہے اور روک بھی سکتا, مگر نہیں اختیار پر نہیں روکتا امتحان لی, تو پھر اللہ تعالیٰ سے بڑا اعتراض آتا کہ جاہل ہے جنہوں خبر ہی نہیں سی میرے بندیاں کی کرنا. وہ بے بسی ثابت ہوں کہ وہ عاجز ہے کہ روک نہیں سکتا. نہیں, روکتا صرف یبلوکم ایکم احسن عملا, وہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا اور کون برے. ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے, امتحان دے کمرے طالب علم بیٹھے ہیں, کوئی پرچہ ٹھیک لکھ رہا, کوئی گالاں لکھی جاتا, امتحان لینا پھر رہا کہ میرے کچھ نہیں کہیں,
جب پرچہ لے لین گے ادوں بعد نتیجہ آ جاؤ گا تو فیل ہے یہ اس دنیا اندر کچھ نہیں ہونا، آخرت جا کے نتیجہ نکلنا، ورنہ اللہ جانتا بھی اپنی دنیا کے بارے سب کچھ ہے، پیش کی جانتا اور جو چاہے کر بھی سکتا مگر خود ہی مداخلت نہیں کرتا۔ تو فرمایا زمین اور آسمانہ تو دی حکومت چھائی ہے۔ ہوں اس سے جڑا سوال ہے نا کمزور انسانوں کے ذہن ایڈی وڈی دنیا یہ اللہ تعالیٰ تھک نہیں جاتا ہے تو بڑا مشکل کم کلا کیون سمجھا وہ جواب دیتا والا یعودہ حفظہما، یہاں زمین اور آسمانوں کا انتظام کرنا وہ ذرا بھی مشکل کم نہیں، جی میری ہتھیلی تے ایک رائی کا دانا پیا ہوئے نا یہ تو میں ہلکا ہے کم اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، وہ لیے کوئی اوکھا کام نہیں بھی انہیں زمین آسمان ولا یعودہ حفظہما، وہ واسطے نہ زمین آسمانوں سنبھالنا ذرا کوئی اوکھا کم نہیں، کوئی یہ مشکل نہیں۔ آخری دو لفظ جڑے فرمائے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نہیں آکھیا مانا وہ بن جانا سی کہ اللہ عظیم ہے چلی ہے مگر وہ گنجائش ہور دی بھی نہیں۔ عربی پڑھے بچے سمجھنے یہ حسر ہے، ہوا بھی معرفہ الف لام جڑا ہے علی تے بھی لگا عظیم تے بھی لگا، اس تو جو خبر بھی جڑی ہے نا سبجیکٹ وہ بھی معرفہ اگے پریڈیکیٹ خبر بھی معرفہ پھر وہ حسر ہونا صرف وہی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ صرف وہی علی ہے اور صرف وہی عظیم ہے، اس تو سوا جڑے علی عظیم ہے سارے ہمیں برائے نام ہی ہیں، اصل علی اور عظیم تنہا وہی ہے۔ حسر علی کی ہے بلند کرتا ہوں یہ نہیں کہ وہ بہت اتنے تھان کے چڑھ کے بیٹھا یہو جہ علو نہیں، علو مکان نہیں، علو مکان ہے، علو مکان کی بجائے علو قدر ہے مرتبہ کہ مرتبے کے لحاظ نہ وہ شان دینی نا تے اندازوں تو بہت پڑے جنہ تھی سوچتے تدے یہ گلیں ڈب جاتے جی کہ انہیں اپنے نال بہت سارے اہلکار رکھے آ کیتے انہوں ملنا ہو جی ڈی سی ملنا پہنتا فلاں یہ نادانو تھی علی نہیں نہ سمجھتے کہ یہاں چیزوں تو بہت بلندو بالا وہ شان اس تو بہت اچھی ہے۔ یہ مثالاں گلاں سنیاں رکھ دیاں فرق وغیرہ کہ وہ پاک مثالاں کولوں اس دا شان و چہرہ اے شان و چہرہ جڑا ترجمہ علی دا کہ وہ بہت بلند ہے، پرے تو پرے ہے، جنہ مرضی وہ رونا کہ اللہ ہے وہ تو گا تھی نہیں اتوں تک جا سکتے، تاری اکڑ سمجھ جی نے اس طرح ہی جی ایک کجی ہے اور سمندر کوئی بند کرنا چاہیے، کجی بیچاری گنجائش ہے کہ سمندر نو لوے اپنے، یہ انسانی عقل کچھ نہیں کر سکتی، یہ بالکل اکلاں دی اتنے پیش نہ جاوے جے رکھ رکھائیں وچے ڈب مرندیاں اکلاں حیرت دے درے بڑے بڑے دانشور اخیر پاگل ہو کے بہ گئے کہ شابہ نشستم دری فکر گم کہ حیرت گرفتار سینم گم سادیاں دا کئی راتاں اس طرح بھی آئیاں میں سوچتا ہی رہا اللہ کی ہے، اخیر حیرت نے آئے ہاتھ پڑیا حیرانی نے آخیا اٹھ کھڑو کیوں پاگل ہویا اس میدان ٹوڑے کیوں دوڑنا ہے، کوئی انسانوں کی عقل چاؤن والی گل ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ وہ تمہارے اندازوں سے بہت بلند ہے عظیم اور ہر اچھی صفت اور شان ہوتی جڑی لا منتہا لعظمت وہ شان دی کوئی حد نہیں آنی نہ علم دی نہ قدرت دی۔ بہت اعلیٰ حضرت نے دور لایا کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نا خیر وہ بھی بہت دور نہیں جا سکیا بیچارہ ڈگ گیا کہ جدن تو دنیا بنائی نے ادن تو لے کے جنت دوزخ داخل ہون تک یہ میں نہ کہ اللہ نے حضور نے ذرے ذرے علم دیتا، ورنہ دنیا بناؤ تو پہلا بھی جڑا لا محدود زمانہ وہ بھی نہیں میں آندا تے جنت دوزخ تو بعد جڑا ہمیشہ زندگی وہ بھی نہیں کہندا اینے نو آنا کہ علم حضور نے دیتا، مگر یہ بعد کیا کہ علم بھی خدا دے سامنے اتنا ہی ہے جنہ 10 کروڑ سمندر ہوئے وہ مقابلے ایک قطرے دے بھی 10 کروڑ حصے کیتے جان تو 10واں کروڑواں حصہ قطرے دا یہ حضور دا علم ہے تے 10 کروڑ سمندر جڑے خدا یہ مولانا اندر دا بریلی دا پڑھ رہا اور یہ بھی آخیا میں سمجھاؤن لئی کہتا ورنہ 10واں کروڑواں حصہ بھی نہیں کیونکہ آپ دے علم دی کوئی حد آ جانی آپ اللہ دے علم دی کوئی حد نہیں۔ آپ عظیم بندیاں نو بھی پرانے عظیم کہنا یہ دوسرے نو عظیم بس ہے ہی ہیں ہور کی کرے عربی زبان مجبور میں سمجھانا پڑتا کیا بھی بلند عظیم، ورنہ اللہ نے آخیا حقیقی واہ علی حقیقی علی عظیم صرف اللہ، نہ وہ شان دی بلندی کا کوئی اندازہ تے نہ وہ عظمتاں جڑیاں وہ کوئی حد ہونی، نہ وہ قدرت محدود ہے نہ وہ علم محدود ہے نہ سننا محدود ہے، اے میری آواز تھوڑی دور تک جاندی ذرا پرا ہوگی انہوں نہیں سنتی، اللہ تعالیٰ جی ایسا کوئی نہیں وہ دور نیڑے دا کوئی فرق نہیں، ہر آواز سنتا ہر شکل نو دیکھ رہا، کمال ہے بھی جڑے جے نہیں پیدا ہوئے وہ بھی جانتا کیا ہونے چاہوں کی تصویر ہونی ہے، جڑے جا چکے انہوں نے بھی جانتا اور جڑے نہیں پیدا ہونے نا فرضی وہ بھی جانتا اگر بل فرض یہ پیدا ہوتے تو اس طرح کیوں اس تو اللہ فرماؤں مینوں پہچانو کیوں اٹھتے جے جنہوں مرضی میرے نال رلا دیں
وہ سارے میرے مملوک ہے، غلام ہیں، میرے بندے ہیں۔ اور یہ فخر سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اللہ نے آخیا تسی سمجھتے جے بے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے کہ انہوں بندہ کہتا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح نے پوچھ کے دیکھو یہ اپنی کوئی حق نہیں سمجھا، فخر سمجھا کہ میں خدا کا بندہ۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی نہیں آخیا میں حبیب اللہ میں فلان، جتھے موقع آیا انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ ایک رسول ہے۔ سانو ہر 2 رکعتوں تو بعد پابند کرتا کہ عیسائی نہ ہو تو کافر نہ مرے ہو، تسی اپنے رسول کے بارے جانتے رہو۔ ان اچے مرتبے کے باوجود واشہد ان محمد عبد اللہ دے بندے رسول ہے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام حدیث پاک فرمایا کہ میری عہدوں کی تعریف نہ کرے جنہیں میں عیسائیوں نے کی ہے، انما انا عبد اللہ و رسولہ فقولوا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ رسول ہے۔ اور یہ مینوں ہمیشہ کہنا بھی اسی انہوں نے اللہ کا بندہ مننے اور اللہ کا رسول مننے۔ اور یہ بندگی اتنا اچا مقام دے یہ کوئی اعلیٰ صفت ہوں نا، نادانہ نے بنا لیا بندہ۔ بندہ بھائی میرا تا جڑا ہے کوئی غلام ہوئے وہ اللہ کا بندہ، عبداللہ تو مرتبہ ہی عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، لوگوں کا غلام ہونا عیب ہے، خدا کا غلام ہونا عیب نہیں، شان دی بات۔ اس دن قرآن پاک تسی وینے بے جتھے کوئی اعلیٰ مرتبہ بیان ہویا نا نبی علیہ السلام دا، اوتھے ہی ذکر ہے اپنے بندے پر۔ معراج دی رات کڈی وڈی گل ہے، پڑھ کے ویکھو تے سورہ اسراء کس طرح شروع ہوندی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے بندہ۔ جے وحی دا ذکر ہے اوحا الی عبدہ، اوحا الی عبدہ ما، اپنے بندے پر وحی کی جو جی چاہ۔ بدر دا موقع آیا سورہ انفال، انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، کہ بدر والے دن اسی اپنے بندے تے کس طرح انعام کیتا کہ تھوڑے جہ بندے سے انہاں تے غالب آئے۔ جتھے قرآن شریف کا مقابلہ آیا سورہ بقرہ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور کافرو جے تانوں شک ہے اس کتاب کے بارے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو اس کے مقابلے کی کوئی چیز ہے؟ یعنی جتھے اعلیٰ گل ہے کہ قرآن اتاریا، بدر جمال کی ہے، معراج کرا، اللہ کے پائی بندہ ہی آتا۔ اور یہ جو اپنے نبی کی عزت سمجھتا انہیں یہ کوئی رسول کی حقیقت سمجھ نہیں آئی، تو اللہ توفیق دے اب دیگر عبد ہو چیز ہے، میرا بندہ ہونا ہو رہا ہے، اللہ کا بندہ بن جانا واقعی لیعبدون جس کاملی جن انسان بنے ہیں کہ بندگی کر کے کھاؤ وہ کمال نو پہنچا۔ پھر آدھے فرق کنا ما سراپا انتظار منتظر، جی اسی بندے نا اسی اڑیک رہے ہیں بھائی کتے خدا کا کلام سنیے، جہاں عبد ہو سی نا وہ انتظار خود خدا کرتا، آپ رستے بلا کے وہ گلاں کی عبد ہونا بڑا اچا مرتبہ رہ گا یہ ہے کہ اللہ کا بندہ رسول ہے، خدائی کوئی دخل نہیں، خدائی آپ دی اپنی۔ لوگوں نے آپ دے ہتھاں ویکھیا کہ آپ دا بچہ ابراہیم فوت ہو گیا، اس ویلے رسول اللہ دے آنسو جاری ہے، صحابہ نے آکھیا اللہ دے رسول تسی بھی روندے، تو آپ نے فرمایا رحمت جڑی دل چ اللہ نے رکھتی تے نال کیا ابراہیم تیرے وچھوڑے نہ غمگین میں بہت ہیں، مگر میں زبان تو ہی کہنا جڑے میرے رب نو پسند ہے انہ للہ، اس تو سب بے بس اور عاجز ہے۔ ایتھے رکھو، خدا ہی کسی نو شریک نہ کرو، شرک و جرم ہے جڑا اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ برحمتہ ولم یزل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ آیت الکرسی کے پس منظر میں رسول اللہ کی شفاعت کی وضاحت، کیا یہ کہنا جائز ہے کہ یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ یہ جواب دین تو پہلا جڑا اعلان اج دا کہ ایک مسکین بچی دی شادی دا معاملہ اللہ تعالیٰ اجر دے تے بڑھ کے سلیم بیٹا پکڑ اجر دے اللہ پاک سارے اس بچی دی نا شادی دا کچھ انتظام کر دے اج یا شام، اللہ مدد فرمائے تو انہوں برکت دے، حصہ ڈالو۔ مسلمان بچی دی شادی رسول اللہ دی خوشی دا سبب ہے، حضور دی امت ہے، اللہ توفیق دے۔ آیت الکرسی دا جڑا لکھیا جے کہ رسول اللہ دی شفاعت برحق ہے، نیک لوگوں دی شفاعت بھی برحق ہے، مگر وہ جڑا اللہ تعالیٰ نے پابندی لگاتی کہ میری اجازت نہ ہونی، وہ بھی سمجھنے والی گل ایک شفاعت ہے جڑی ساری دنیا دی ہے، پاویں کوئی کافر ہے پاویں مومن، وہ شفاعت کبریٰ کھاؤندی
کہ میدان حشر ہونا، قیامت دی جڑیاں سختیاں ہونیاں، دنیا تھڑ بڑھ رہی ہونی ہے، مگر اجے عدالت دی کاروائی شروع نہیں ہونی، عمل ترنے نہیں شروع ہونے، سر تے سورج آیا، زمین اگ بنی، اس ویلے لوگ اللہ دے پیغمبراں کو جان گے تسی اللہ کو سفارش کرو، بے حساب کتاب سے شروع ہوگے، یہ دخل فیصلے کوئی نہیں، حساب شروع ہوتا۔ یہ جڑے لوگ عدالتاں جاندے دیکھتے اتنے تکے کھانے، کئی دیر تک واری نہیں آتی، ادا دی حال مخلوق دا ہویا ہونا، تو پھر نبی علیہ السلام دی شفاعت نال حساب شروع ہونا، حساب اللہ نے آپ ہی کرنا، کسے نبی ولی وہ دخل نہیں دینا، وہ ہاتھ پیر بولنے، وہ نامہ مال سامنے آ جانا، ہر شے نے اتنے گواہی دے دینی، وہ مطابق میرٹ تے فیصلے ہونے۔ اتنے کوئی آخے نا سفارش نے کوئی چھڑا، بالکل جھوٹ بولتا، یہ سفارش کا کوئی ذکر نہیں آیا، ہر ایک اپنا کیتا پوتو کا، جنتی جنت جان گے، دوزخی دوزخ جان گے۔ ادوں بعد تین قسطاں پھر رسولہ بھی اور نیک لوگ جڑے نا پھر اللہ جانے کروڑاں سال بعد یاد ہونا کہ فلانا بندہ بھی نال ہوندا سی، پھر اللہ دی بارگاہ جان گے۔ وہ جب لوگوں کی قید مک جاتی پھر روبکار عدالت تو لے لی جی، جا کے جیل آنے وکھائی دی بھی جی نیاز مکی چھڑ دیو، ادا ہی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تین واراں جاواں گے اسی، فیحد علی حدن، ایک حد خدا کر دوں گا کہ آ بندے جنہوں چھڑا لیو، پھر اسی جا کے انہوں نے کر لیا گے، اور آخری باری پھر کیا بھی ہوں وہی رہ گئے جنہوں نے قرآن نے روک لیا، یہ دوزخ چو کٹ لے، اے دوزخوں بار بار فیصلے یہو جی سفارش کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول کی شفاعت یہ بیان دنیا سی، آپ لوگوں کی دعاواں کر دے، اللہ تعالیٰ ان سے رحم کرتا سی، وہ بھی جڑی نہیں سی منن والی اللہ رد کر دینا، اور آخرت پھر یہ اب جہنم تو نکلنا، یہ بھی نصیب ہو جائے، بچوں چھوٹی جائیے بھی سمجھو بڑی وڈی گل ہے، اتنے ہی دائمی پھنسے رہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ کیا حال ہے مولا علی کو مشکل کشا کہنا سیاسی طور پر جائز ہے؟ بھائی مشکل کشا ایک چیز جڑی سانوں مصیبتاں پیندیاں یا کوئی سانوں ضرورتاں انہاں دی مدد منگنی، جویں اللہ کو منگدے، یہو جہا تو مشکل کشا نبی کوئی نہیں، علی نے کی ہونا۔ ایک ہور مشکل کشائی ہے جڑی ٹھیک، مگر وہ مغالطہ پین پروں انہاں چیزاں نوں نہیں کہنا چاہیے، آدمی دھوکھا کھا سکتا۔ ایک مشکل کشائی میں نہیں کردا، کوئی مسئلہ کوئی مشکل لے کے آ گیا، بیاہت نہیں سمجھ آتی، یہ مشکل کشائی ہر عالم کر رہا، کسی نے کوئی علاج بھی مشکل ہے اور ڈاکٹر اور طبیب وہ علاج کر دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ بہت مسائل صحابہ کرام نے جدوں کوئی مشکل مسئلہ آیا انہوں نے حل کروایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ ایسا موقع نہ ہے کہ کوئی مشکل مسئلہ آ جائے تو اسے ابو الحسن زندہ نہ موزہ، یہ مشکل ٹھیک کہ علم آدمی نو تو اس باروں کسی دی مشکل حل کر دے، کوئی آیت حدیث سمجھا دے، یہ مشکل کشائی کر سکتا اپنے علم دی حد تک، مگر لوگ اگلی مشکل کشائی نو چلے جاندے نا کہ رزق دیندے یا شفا دیندے، اس طرح چیزاں تو پڑے پے رہنا چنگا، خطرے والی گل مل نہیں لینی چاہیے۔ یہ کی سی نیکی اور بدی کی توفیق، نیکی اور بدی توفیق ٹھیک، نیکی اور بدی کی طاقت جڑی نا کہ دونوں کر سکتا آدمی، میرے چھٹی ملی ہے کیا نیک رستہ ہے برائی، یہ اللہ کی طرف اختیار سانوں ملے، کوئی بے بسی نہ نہیں دیتے، امتحان کی خاطر انہیں آپ ہی دیتے اور دخل نہیں دینا۔ جدو اللہ دے نبی بھی چاہتے سی بھی کوئی اللہ ایسا معجزہ بکھا دے تکے نالی کافران مننا پی جائے، تو اللہ نے کہا جے کام کرنا تمہیں بھیجنا سی، میں پیدائشی نہ ولی پیدا کرنے کا، یہ جبر دا ایمان میں نہیں چاہتا۔ گل سناؤ شیطان بھی سنو، بندے آپ چون گے کہڑا رستہ تو نتیجہ ویکھ لین۔ باقی توفیق یہ ہے، توفیق بدی دی نہیں ہوندی، نیکی کرنا چاہے آدمی وہ کوشش کرے تو اللہ دا ساتھی بن جاتا، وہ پھر حالات درست کری جاتا، وہ مدد کر، یہ توفیق آدھے کہ حالات وہ سازگار کرنا، موافق کرنا۔ بدی چینا خذلان، وہ لفظ خذلان ہے کہ وہ ساتھ چھڑ دینا کہ جا گناہ کرنا چاہنا دفعہ ہو تک کھانا، پھر وہ پھر آدمی آپ لانتی ہوا کرنا، پھر وہ توفیق نہیں ہوندی، بدی دی نا توفیق کا کیا کرو، نیکی دے کماں دی توفیق کہ نیکی اگر آدمی نماز پڑھنا چاہتا خیرات تو دل میں اللہ سہارا دینا، بڑا وہ عشق پیدا کرتا، پھر گاں تو گاں عادی ہو جاتا انہوں دا۔ اور کوئی سوال ہے تو بھی بھیج دیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے حج دے ساتھی عمران اور پچھلی واری خادم صاحب دسیا مینوں یاد آ گیا، انہوں نے والد فوت ہو گئے، انشاءاللہ انہوں نے بھی نماز تو بعد دعا کرنی، اور ہور بھی مرحومین جڑے انہوں نے اور جڑے عمرے اور حج تے گئے انہوں نے بھی دعا کرنی ہے۔ بڑی خوشی ہے بہناں دناں مینوں بہت موقع ملیا جڑے عمریاں تے جا رہے، کوئی بلا کے بیان کراوندا، کوئی ویسے ملاقات کردا، یقین جانو انہاں لوگاں دا جانا سارے لیے ایمان دی طاقت دا سبب بندا۔ یہ انگلستان دا وزیر اعظم گلیڈسٹون انہوں نے پارلیمنٹ کھڑو کے آخیا، کافر سمجھ جانا، انہوں نے وہ ہاتھ قرآن سی اور دوجے پاسے مکے کی طرف انہیں اشارہ کیا، انہوں نے آخیا جب تک کتاب موجود ہے اور مکے چو کوٹھا کھڑا انہاں چر اسلام مٹ نہیں سکتا، ابھی جنہیں مرضی پادری تیار کریے جو مرضی کوششاں کرتے رہی نا، یہ دو شہاں کی برکت میں مسلمان بچے چلے جاتے، یہ گئے گزرے ہی مکے جاندے ہیں، انہاں دے ایمان تازہ ہوندے ہیں،
یہ رسول اللہ دے شہر جاندے ہیں اپنے نبی دی یاد آتی ہے. اس تو زیارت حرمین ایمان نو طاقت بخشنا بھی ہے. مکے مدینے جانا نا انگیٹھی سمجھو کوڑے پی جاندے ایمان جڑا نویں سرے تے زندہ ہو جاتا بڑی وڈی گل ہے. اور اس موقع سے پھر میں انہوں ایک شعر بھی جڑا دہرا دیا میرے ذہن چ آتا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی بہت بڑے بزرگ ہوئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام نو یاد کر کے پھر یہ شعر کیا صبا بسوئے مدینہ روکن. ہوں دور جڑا آدمی وہ ہوا نہیں دریا پھر شاعر بنا نا تو ہوا چلی ہے پورے دی تو ہوں میرا سنیا صبا بسوئے مدینہ روکن. اے صبا تو مدینے شریف دا رخ کر عظیم. چلو اگلا مصرع پڑھنے ذہن چ کچھ نکلیا نہیں خبر کو نہیں سی ہور سی آواز نہ لایا بگرد شاہ مدینہ گردو. مدینہ شریف جا کے رسول اللہ دے گرد روضہ پاک دی پھری بسد تذر و سلام برخاں اور میری طرف انتہائی یادی نال سلام کہہ دی. یہ ساریاں باتاں صرف حضور نے اپنی محبت کو تازہ کرنے والی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی دعا جڑی میں اتنے بیٹھا بھی کر دینا کرنی چاہیے اللہ مزد بیتک تشریف متادین تکریم محبا. اے اللہ اپنا جڑا ایک گھر نا یہ رونق اور بڑا یہ شان بلند کر وزد من شرف ہو و کرم ہو ممن حج ہو تمرا ہو تشریف متادین تکریم برا. اور جڑے لوگ حج اور عمرے جاندے اللہ انہوں دی مرتبہ شان سی اضافہ فرما وہ کر جنہ رونق. کئی لوگ شکایت کر دیں جی اتنے رش بڑا رش منگ کہ اتوں رش کٹے نہ ودھا جائے. اللہ تعالیٰ دے گھر دی رونق اضافہ ہونا چاہیے کمی نہیں ہونی چاہیے. تو شعر اس طرح سی صبا بسوئے مدینہ روکن ازیں دعا گو سلام برخاں. میں جڑا دعا کر رہا نا میرے آج دی طرفوں سلام کہیں بگرد شاہ مدینہ گردو بسد تذرو سلام روضے دے گرد پھری بسد تذرو سلام کرنا تے بڑی یادی نہ میرا سلام کہہ دی. جیم جا کھاں چٹھیے دکھ پڑیے پہلے پہل سلام دعا دینی دوروں دور وسیندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دینی ساڈے دلاں دے روگ سمیٹ سینے اوتھے جا کے کھول سنا دینی پاویں ملے نہ ملے جواب سانو دکھی دلاں دی عرض پہنچا دینی. اس تو مکہ اور مدینہ سمجھو جان ہے مسلمانوں دی. اور ایک قرآن اللہ دی کتاب ہے جس تو بعد اللہ نے آخیا ہوں نہیں یار تو گل کرنے کا ہور کوئی موقع یہ کافی ہے قیامت تک یہ پڑھو سب کچھ یہ دیا. اللہ میرے اور تارے دلان سچا ایمان پیدا کرے قرآن نہ محبت ہوئے اللہ دے رسول نہ ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اب بچی دی مدد کر دینا دے اللہ تعالیٰ ادر دے حصہ پا دو.